وہ کون سا مسلمان ہے؟ وہ کون سا جس کی حرم و گھر والی اس پہ جو ہے وہ دوسرے کی نگاہ و نظر پڑے، اس کی غیرت کہاں گئی؟ تو اس کی غیرت کے بھی خلاف ہے اور اسلامی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے ہمیں اتنا بھی جو ہے وہ نرمی نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ہماری عورتیں جو بے پردگی اختیار کر کے بازاروں میں گھومیں اور پارکوں کی زینت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر جو اللہ کی رضا کے لیے، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوڑا لٹکائے رکھے تنبیہ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے مسلمانوں کو کہ ہم عید اور خوشی اس طریقے کے ساتھ منائیں جس طریقے کا ہمیں شریعت نے اجازت دیا ہے۔ محترم دوستو، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے روزہ رکھا دین کو اور رات کو قیام کے قرآن کی تلاوت بھی کی اور ذکر اذکار بھی کیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو گیا، لیکن جو ہی رمضان گزر گیا اور عید کا چاند نظر آیا، انہوں نے فوراً یہ پھر گناہ شروع کر دیا۔ نائیوں کے بعد یہ وہ لیل لگ جاتی ہے داڑھی منڈانے کے لیے اور کٹانے کے لیے اور خلاف شرع بات بنانے کے لیے۔ بتاؤ یہ کون سی مسلمانی کہ ایک مہینہ روزہ رکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق وہ جڑ گیا اور پھر اس تعلق کو جو وہ توڑ رہے ہیں، معصیت و نافرمانی کر کے، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے، یہ بات سمجھ میں ضروری ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھو اس کے ساتھ آپ کا جو تعلق جڑ جائے، پھر اس تعلق کو جو توڑ دیں گے، نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسلمان جس کا تعلق رمضان میں اللہ کے ساتھ جڑ گیا، ذکر کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، تسبیحات و تکبیرات کے ذریعے سے، نماز تراویح کے ذریعے سے، اب اس تعلق کو یہ توڑ رہے، معصیت و نافرمانی کر رہی ہے، داڑھی مونڈی جا رہی ہے، اچھا جی خلاف شرع بات بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی محبت اور عشق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بھی ہمیں وہ پسند نہیں۔ یہ کون سا عشق محبت ہے؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے علماء کی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون سا عشق محبت ہے۔ عشق و محبت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بڑائی کی میں نہ بیٹھے گی، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہماری مشکل ہوگا۔ اس لیے میں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو جو وہ اپنائیں اور سنتوں کے مطابق جو زندگی گزاریں۔ خوشی منائیے تو جو طریقہ اللہ کے رسول نے دیا ہے وہی طریقہ جو وہ اختیار کریں۔ خوشی تو میرے صحابہ نے بھی منائی ہے، اولیاء اللہ نے منائی ہے، لیکن اس انداز اور طریقے میں نہیں منائی جیسے آج کل مسلمان منا رہے ہیں۔ داڑھی منڈا کر اللہ کو ناراض کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ پہنچا کر، یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کون سے خوشی کا یہ وہ طریقہ ہے منانے کا؟ خوشی تو صحابہ نے بھی منائی ہے، اللہ کے اولیاء اپنے بندوں نے بھی منائی ہے۔ جبریل صاحب والی بات یہ دہرا رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں داڑھی مڈا کر یہ آگے بیٹھ گئے۔ ایک بیان میں عید کے موقع پر غالب نے جمعے کے موقع پہ کہا کہ
کہ داڑھی مٹا کے آگے نافرمانی کر کے گناہ کبیرہ کر کے اس سے چاہیے کہ اس گناہ سے توبہ کرے اور غیروں کے طریقوں کی نفرت اپنے دل میں بٹھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اپنے دل میں اجاگر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، دنیا اور دنیا مافیا سے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے بہتر ہے، دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نگاہ میں نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر و نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو رب تعالیٰ کافروں کو ایک بھوک پانی پلا لیتا۔ یہ دنیا جو آباد ہے یہ وہ اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی وجہ سے آباد ہے، اور جب لا الہ الا اللہ کہنے والے اور اللہ اللہ کہنے والے رب کے نافرمانی پہ اتر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی داڑھی کٹانا اور اس کو مٹانے کی گناہ سے یہ توبہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ اور شریعت نے جس بات کو کیا اس کو یہ ہم احتیاط کریں، اس کے ساتھ محبت کریں۔ بات یہ دوسری ترتیب کی یہ وہ عید کے حوالے سے غور کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ تم اپنے عیدوں کو تکبیر کے ذریعے سے مزین کرو، اس کو آراستہ کرو۔ دیکھو میرے بھائیوں، عید منانا یہ نہیں کہ ہم اپنے چہروں کو صاف کر کے آ جائے، اپنے عمدہ لباس و کپڑے پہنے، بلکہ عید منانے کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے عید کے دن اچھے کپڑے پہنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اس کی بھی شریعت نے اجازت کی ہے اور حکم کیا ہے، لیکن کپڑے بنانا، کپڑے پہنا اور اپنی زینت بنانا، زینت اختیار کرنا شریعت کے طریقے کے خلاف ہو، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی عیدوں کو تکبیر کے ذریعے، اللہ کی بڑائی کے ذریعے مزین و آراستہ کرو۔ محترم دوست، ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، تو فرشتے راستوں کے طریقوں پر، راستوں کے طریقے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، فنادوا، اور وہ آواز لگاتے ہیں یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، ابدو الی رب کریم، تم اپنے رب کریم کی طرف چلو، یمن بالخیر، کہ وہ بلائی کے ساتھ احسان کرتا ہے، ثم یصیب علیہ الجزیل، اور پھر اس پہ ثواب اور بدلہ بھی عطا کرتا ہے، ثواب اور بدلہ بھی دیتا ہے۔ لقد امرتم بقیام اللیل، البتہ تحقیق تم کو رات کے قیام کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا، فقمتم، تم نے قیام کیا، وامرتم بصیام النہار، اور تم کو دن کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، فصمتم، تم نے روزے رکھے، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، اور تم نے اپنے رب کی اطاعت کی، فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، تم اپنے جائزہ اور بدلے کو اور مزدوری کو حاصل کرو، اور اب تعالیٰ سے اپنی مزدوری لو۔ فَإِذَا صَلَّوْا نَادَى مُنَادٍ، جب نماز پڑھ لیتے مسلمان اور مومن، فَنَادَى مُنَادٍ، تو ایک آواز دینے والا آواز لگاتے ہیں، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ، غور سے سنو کہ تمہارے رب نے تمہاری مغفرت کر دی۔